مرز کربلا سلام سلام اے زائر حسین، اے زائر حسین سلام مرز کربلا، سفر عشق حسین، سفر عشق حسین، سفر عشق حسین، سفر عشق حسین، سفر کربلا ہے سفر عشق حسین، سفر عشق حسین، سفر کربلا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ، وقال فی مقام آخر ان للحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا۔ مولا حسین علیہ السلام کی عظمت اور حضرت سید الشہداء کا جو مقام ہے وہ سید الانبیاء کی اس نورانی حدیث سے واضح ہو جاتا ہے کہ جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک حسین کے لیے مومنوں کے دلوں میں ایک ایسی تپش اور حرارت موجود ہے جو قیامت تک کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ آج سید الانبیاء کے اس نورانی فرمان کا عملی مشاہدہ ہم اپنی آنکھوں سے 1400 سال بعد دیکھ رہے ہیں کہ وہ عاشقان مولا حسین جس جذبے کے ساتھ، جس خلوص کے ساتھ اربعین پر جاتے ہیں، وہ سید الانبیاء کی اس نورانی کلام اور نورانی حدیث کی عملی تفسیر ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اور مولا حسین علیہ السلام کی زیارت کے حوالے سے بہت ساری روایات احادیث موجود ہیں۔ ائمہ ہدی علیہم السلام نے، ہر امام نے تاکید فرمائی ہے اربعین کی زیارت کی، یہاں تک کہ 11ویں امام نے اپنی مشہور و معروف حدیث میں جس میں مومنوں کی 5 نشانیاں بیان فرمائی ہیں، اس میں ایک نشانی یہ بیان فرمائی کہ مومن وہ ہوگا کہ جو اربعین کی زیارت کرے گا۔ پھر اسی طرح سے ایک اور نورانی حدیث میں ارشاد ہوا، معصوم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے حسین کی قبر کی زیارت کی اس نے عرش پر اللہ کی زیارت کی۔ اور لہذا اتنی زیادہ تاکید ہے، اور آج الحمدللہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ جس عشق کے ساتھ، جس جوش و جذبے کے ساتھ لوگ وہاں جا رہے ہیں، وہ تمام مناظر اور جو لوگ اس واقعے میں شریک ہوتے ہیں ان کی معنوی کیفیت کیا ہوتی ہے، اور ہم جیسے دور بیٹھے ہوئے لوگ جب ان مناظر کو سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں، وہ کلپس جب یا مختلف ٹی وی چینلز بعض ان مناظر کو دکھاتے ہیں، تو گھر میں بیٹھ کے وہ مناظر دیکھتے ہوئے ہمیں ایک خاص معنویت کا احساس ہونے لگتا ہے کہ وہ کیا معجزہ ہے مولا حسین علیہ السلام کا کہ دنیا کا سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے اربعین پر۔ حج کے موقع پہ 25 سے 30 لاکھ پورے عالم اسلام سے مسلمان جمع ہوتے ہیں، اور پورا سال سعودی گورنمنٹ تیاری کرتی ہے کہ کہیں پہ کوئی مشکل نہ بنے، مسئلہ نہ بنے، لیکن بدقسمتی ہے کہ ہر دفعہ کوئی نہ کوئی مشکل بن جاتی ہے اور وہاں کئی حاجی جو ہے وہ کسی نہ کسی حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لیکن جہاں تعداد کتنی ہے اربعین میں، 2.5 کروڑ 3 کروڑ لوگ وہاں اکٹھے ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، اور دنیا کا سب سے پیسفل اجتماع وہ کربلا میں ہوتا ہے۔ اور پھر ایک اور پہلو جو کربلا کی اس اربعین کے موقع پر مشاہدہ میں آتا ہے وہ چیز کہ وہاں پر تمام انسانی اقدار زندہ ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں، انسانی ویلیوز کو زندہ کیا جاتا ہے، خدمت، ایثار، قربانی، فداکاری، محبت اور اخوت، عاجزی اور انکساری، یہ تمام انسانی اقدار، اخلاقی اقدار، ان کو زندہ ہوتے ہوئے ہم مشاہدہ کرتے ہیں اس اربعین کے موقع پر کہ جو لوگ کس طرح سے زائرین مولا حسین علیہ السلام کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک وسیع پیمانے پر جو وہاں لنگر و نیاز کا اہتمام ہوتا ہے، دنیا جہان کی تمام نعمتیں اور سہولیات وہاں پر زائرین مولا حسین کو میسر ہوتی ہیں۔ اور یہ بھی ایک معجزہ ہے آقا حسین علیہ السلام کا کہ کربلا کی زمین، کوئی کربلا بڑا شہر نہیں ہے، لیکن روایت میں ملتا ہے کہ جب زائرین کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے تو کربلا کی زمین پھیلنا شروع ہو جاتی ہے، اور وہ اپنے دامن کو پھیلا لیتی ہے اور وہ سارے زائرین کو اپنے دامن میں لے لیتی ہے۔ اور یہ معجزہ ہے کہ کسی زائر کو کوئی مشکل پریشانی نہیں پیش آتی، نہ کھانے میں کہیں کسی کو مشکل ہوتی ہے، نہ پانی کی مشکل ہوتی ہے، نہ رہنے کی، رہائش کی، سکون کی۔ اور یہ معجزہ مولا حسین علیہ السلام ہے۔ اور آج بلکہ یوں کہا جائے کہ ہم نے روایت میں جو ہم پڑھتے ہیں کہ امام زمان علیہ السلام کی جو حکومت کا ایک تصور روایت میں دیا گیا ہے کہ وہ حکومت کیسی ہوگی، وہ سسٹم کیسا ہوگا،
اس کی ایک جھلک جو ہے وہ اس اربعین کے موقع پہ کربلا میں نظر آتی ہے۔ انسانیت کی خدمت کا جذبہ اپنی معراج پہ ہوتا ہے، عاجزی و انکساری اور تواضع کے وہ مناظر جو دیکھنے میں ملتے ہیں کہ لوگ کس طرح سے مولا حسین علیہ السلام کے زائرین کی خدمت کر رہے تھے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اور پھر ایک اور پہلو جو اس اربعین کے موقع پر یہ جو اجتماع ہے کہ وہاں پر کوئی یہ فرق نہیں ہوتا کہ یہ زائر کس ملک کا ہے، یہ عرب کا ہے، عجم کا ہے، یا افریقہ کا ہے، ایشیا کا ہے، یعنی ایک انسانی جذبہ، انسانیت سے پیار اور محبت کا ایک عملی درس جو ہے وہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے۔ اور وہ جو اسلام نے ایک تصور دیا، پیغمبر گرام اسلام نے جو خطبہ میں ارشاد فرمایا تھا کہ کسی عجمی کو عربی پر کوئی برتری نہیں ہے، کسی عربی کو عجمی پر، کسی گورے کو کالے پر، تو اس کا عملی مشاہدہ اور عملی تصویر ہمیں اس اربعین کے موقع پہ نظر آتی ہے۔ اور پھر تشیع کی طاقت کا ایک مظہر بن چکا ہے، بلکہ نہ صرف تشیع بلکہ دنیا میں مظلوم جتنے مظلوم طبقات ہیں، چاہے وہ شیعہ ہیں، چاہے سنی ہیں، غیر مسلم ہیں، عیسائی ہیں، ہندو ہیں، اور اس لیے کہ مولا حسین علیہ السلام پر کسی مسلک اور مذہب کی اجارہ داری نہیں ہے۔ حسین ہر باضمیر انسان کے امام بھی ہیں اور ہر باضمیر انسان کے محسن بھی ہیں۔ تو اس لیے وہ تمام مظلوم قوتیں دنیا میں وہ تمام کھنچی چلی جاتی ہیں اربعین کے موقع پر، اور وہاں پر جو یونٹی، یکجہتی اور اتحاد کا مظہر اور مظاہرہ ہمیں نظر آتا ہے، یہ بھی معجزہ ہے مولا حسین علیہ السلام کا۔ آج سے 1400 سال پہلے امام حسین علیہ السلام نے جو قربانی پیش کی، صرف اس زمانے میں اپنی قربانی کے نتیجے میں انسانی اقدار اور اخلاق کو زندہ نہیں فرمایا، بلکہ آج 1400 سال بعد بھی حسین انہیں اپنے نام سے اپنی اس قربانی کے نتیجے میں انسانیت کو یکجا بھی فرما رہے ہیں، اتحاد و یکجہتی بھی پیدا ہو رہی ہے، اور انسانی اخلاق اور اقدار کو زندہ بھی فرما رہے ہیں۔ تو یہ معجزے آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے دوستو ہماری ذمہ داری بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ہم جو اپنے آپ کو مولا حسین علیہ السلام کا پیروکار اور شیعہ حسین ابن علی اور شیعہ علی ابن ابی طالب کہلاتے ہیں، اس ساری تناظر میں ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ ہم کیسے ان زائرین کو، اتنا بڑا اجتماع جو وہاں پر ہوتا ہے اور دنیا حیران ہے کہ کوئی وہاں کو مشکل نہیں بنتی، کوئی پرابلم نہیں ہوتی کسی زائر کے لیے، یہ کیا راز کیا ہے؟ اور مغربی طاقتیں آج اس راز کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ وہاں کے جو محققین ہیں وہ اس کو، یہ کیا وجہ ہے کہ وہاں پہ کوئی مشکل پیش نہیں آتی، نہ کوئی انسان کسی سے لڑتا جھگڑتا ہے، نہ کوئی پاؤں تلے روندے جاتے ہیں لوگ، نہ وہاں بھگدڑ مچتی ہے، نہ وہاں کوئی پریشانی ہوتی ہے۔ پیار و محبت ہے، اخوت ہے، اخلاق ہے، فداکاری ہے، ایثار ہے، انسانیت کی خدمت کے جو مناظر اس اربعین کے سفر میں نظر آتے ہیں، دنیا میں اور کہیں اس کی مثال نظر نہیں۔ سلام مرز کربلا، سلام سلام اے زائر حسین، اے زائر حسین، سلام مرز کربلا، سفر عشق حسین، سفر عشق حسین، سفر عشق حسین، سفر عشق حسین، سفر کربلا ہے، سفر عشق حسین،